آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ سب سے زبردست ہے بیکاز منڈے بلوز ساروں کو ہو رہے ہوتے ہیں. صبح صبح آپ کا نہ کام پہ جانے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہی مسائل آپ کا انتظار کر رہے ہیں. بیسکلی ہم بات کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کی جس سے آپ کو اختلافات ہو سکتے ہیں, وہ لوگ, وہ سچویشنز, وہ حالات اور ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ. مجھے کبھی کبھار یہ بڑی شیلو ایڈوائس لگتی ہے جب لوگ کہتے ہیں نا صبر کریں. بھائی صبر کیسے کریں, صبر کرنے کا طریقہ بتائیں, کیا غصہ کرنے کے بعد صبر کریں, پہلے اپنا کتھارسس کریں, یہ والی ڈیٹیلز کوئی نہیں بتاتا. اور پھر ہر جو پرسنالٹی ٹائپ ہے اس کا صبر کی ڈیفینیشن اور اس کا اسرٹیو ہونے کی ڈیفینیشن اور اس کا اگریسو ہونے کی ڈیفینیشن الگ ہوگی. آپ نے خود دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو غصہ آتا ہے تو وہ رونے لگ جاتے ہیں, آن دی ادر ہینڈ کچھ لوگوں کو غصہ آتا ہے وہ چلانے لگ جاتے ہیں, چیزوں کو پٹکنے لگ جاتے ہیں. غصہ اپنی جگہ ہے لیکن انداز اس کو ایکسپریس کرنے کا الگ الگ ہے. تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اگر آپ کے بیچ میں اختلافات ہوں, زندگی میں کوئی بھی چیز آپ کی مرضی, آپ کی سمجھ کے مطابق نہ ہو, تو ان کانفلکٹس کو ختم کیسے کرنا ہے. نمبر 1 پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح سمجھتے ہیں. جو آپ کا طریقہ ہے کہیں نہ کہیں آپ کی مرضی چل نہیں رہی ہے, اس وقت یہ بات ذہن میں کیسے رکھیں کہ اگلا بندہ بھی صحیح ہو سکتا ہے یا دونوں کی رائے مختلف ہونے کے باوجود اس مسئلے کا کوئی حل نکل سکتا ہے. تو آئیے جی آج ذرا مسائل کا حل نکالنے کے لیے جو ہمارے انداز ہوتے ہیں, جو ہماری اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. سو ٹوڈے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ کانفلکٹ اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو ریزالو کانفلکٹس. کیا ہر کانفلکٹ کا ریزولوشن یہی ہے کہ اس مسئلے سے بھاگ جایا جائے, اس رشتے کو, اس تعلق کو ختم کر دیا جائے, مثال کے طور پہ کانفلکٹ ورک پلیس پہ تو استعفیٰ دے دیا جائے, یا پھر اس کے اور ریزولوشنز بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک زبردست پینل آج موجود ہے. سب سے پہلے جی ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں نوشابہ انجم جو کہ ایک ماہر نفسیات ہیں. بہت بہت شکریہ نوشابہ آپ کی موجودگی کا. اس کے علاوہ کراچی اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں شازیہ رحمان جی جو کہ سینئر میچ میکر ہیں. بہت شکریہ شازیہ آپ کی موجودگی کا بھی. لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ وی ہیو اے ٹرانسفارمیشنل لائف کوچ ود 8 years آف کارپوریٹ ایکسپیرینس. اور ہم نے انہی کے لیے تھوڑا آج وائڈن اپ کر دیا اپنے ٹاپک کو کہ ورک پلیس میں بھی آپ کے جب کانفلکٹس اور اختلافات آتے ہیں اور بڑا مختلف نوعیت کے اگر اختلافات ہو تو ان کو ریزالو کیسے کیا جائے. خاص طور پہ اگر ٹیم ممبر کے ساتھ ہے یا رپورٹی کے ساتھ آپ کا کانفلکٹ ہے تو اس کا انداز بالکل مختلف ہوگا. باس کے ساتھ ہی اگر آپ نے جھگڑا کر لیا ہے تو پھر طریقہ بالکل الگ ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں شارمین آفتاب. تھینک یو شارمین فار میکنگ ٹائم فار اس. اچھا جی سب سے پہلے اگر نوشابہ آپ سے شروعات کروں, نوشابہ کی ونڈو ابھی ہاں جی آ گئی. نوشابہ جی مجھے یہ بتائیے کہ انداز یعنی مختلف کانفلکٹس کے اندر آپ کی پرسنالٹی ظاہر ہوتی ہے. کیا براڈ پرسنالٹی ٹائپس ہیں؟ لوگ اسرٹیو ہوتے ہیں, اگریسو ہوتے ہیں, پیسو اگریسو ہوتے ہیں, اور کیا کیا ان کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ صدر آپ کے مدعو کرنے کا. بالکل انسان جبلتاً جو ہے نا وہ اس کے اندر ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے, ایگریشن ہے, لیکن وہ ایگو جس کو ہم ایڈ یا پلیئر پرنسپل کہتے ہیں, اور وہ جو اس کی ایگو ہے وہ ٹائملی ٹیم ہوتی ہے. کانفلکٹ اختلاف رائے ہے, اور اختلاف اگر آپ کے جو پاسٹ کی طرف چلا جائے تو وہ ڈپریشن کی شکل اختیار کرتا ہے, اور اگر فیوچر پہ رہے آپ اینشیس رہے تو وہ انگزائٹی کی شکل اختیار کرتا ہے. اختلاف کیا ہے؟ اب یہ چیز دیکھنا کہ پرسنالٹی کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ چیز سمجھنا ہے کہ ہر ایک انسان کا بایو سائیکو اینڈ سوشل ماڈل ڈفرینٹ ہے, اور جبلتاً اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ میں نے ہر انسان کو ایک ڈفرینٹ جبلت اور خصلت سے پیدا کیا ہے. جنگل میں تمام جانور ایک ڈفرینٹ ماسک کے ساتھ ہے. انفارچونیٹلی انسانوں میں بھی خصلتاً یا عادات ہے, لیکن وہ شکل جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس. کہ آپ نے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو خود کو سمجھیں. آپ گھوڑا ہیں, ہاتھی ہیں, شیر ہیں, بلی ہے, چوہا ہے, بلکہ آپ لوگوں کو یہ کہ انسان بن جاؤ. یعنی اگر آپ چلے یہ سب کچھ اگر ہیں بھی تو انسان بن جاؤ. نوشابہ جی ویل نوٹڈ. یہ بات میں شازیہ جی کے پاس لے کے آتی ہوں. شازیہ جی بہت سارے ریلیشن شپس اور خاص طور پہ شادیوں میں لوگ کہہ رہے ہیں پرسنالٹی کانفلکٹ ہے. ایک تو کانفلکٹ ہوتا ہے, پھر دوسرا لوگوں نے کہا کہ جی پرسنالٹیز آپس میں کلیش کر رہی ہیں. اس کو کیسے سمجھیں, اور آج کل یہ کلیشز کیا کیا ہیں جو آپ نوٹ کر رہی ہیں؟ شادی تک پہنچنے سے پہلے بھی کافی کانفلکٹس آ جاتے ہیں نا. جب شادی کے مرحلے تک پہنچ رہے ہوتے ہیں, لائک آپ کسی کو دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں, آپ کسی کو پسند کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اپنے پروفائل میں مینشن کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پرسنالٹی ٹریٹس یہ ہیں, ہمارے یہ نیگیٹیوز ہیں. کچھ لوگ اب بتانے لگے ہیں آنیسٹلی. تو کچھ لوگ تو اس کو بہت مطلب سیریس لیتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے یہ پرابلم ہے, اس میں فلیکسیبلٹی ہوگی, ہم دیکھیں گے, ملیں گے, بات کریں گے.
کچھ کے ازمپشنز وہیں پہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر اس نے لکھا ہے کہ اس کو اینگر ایشو ہے، لیٹ سپوز لڑکی یا لڑکے کو، تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں 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 جی ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. آپ پہلے ہی گیو اپ کر دیتے. آپ نے ایک اپنا مائنڈ سیٹ بنایا ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ مل کے اندازہ ہوگا، ہو سکتا ہے اوور آل جو آپ کی پرسنالٹی ہو اس میں یہ چیز کہیں نہ کہیں بہت کم ہو یا اس کی پرسنٹیج کم ہو. بہت سارے لوگ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتے لیکن ان سے ملنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو بہت ہی کوئی ریڈ فلیگ ہے اور اس میں بہت کانفلکٹس ارائز ہو سکتے ہیں. جو ہم وہی میں نے کہا مفروضوں میں بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے کہا ریڈ فلیگز ہو سکتے ہیں. اب کوئی اس قسم کے اختلافات پہ کہ جی مجھے ریڈ کلر نہیں پسند یا مجھے کھانے میں چکن نہیں پسند اس طرح کی باتوں پہ تو شادیاں نہیں ٹوٹ رہی ہیں. ایشوز کیا آ رہے ہیں؟ کیا پیسے کو لے کے مسئلے ہیں، لائف سٹائل کو لے کر کانفلکٹس ہیں، یعنی کون سی چیزیں برداشت نہیں کر پا رہے لوگ؟ اگر آپ لڑکیوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ کانفلکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ جی آپ اپنی فیملی سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں. جو میرا ٹائم ہے، جو اس وقت شادی تک کا ٹائم ہے، یہ جو بھی ساری چیزیں وہ کم مل رہی ہیں مجھے. یا کوئی ورکوہولک ہے تو وہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی ابھی یہ والا ٹائم تھوڑا سا میرا زیادہ ہے. مردوں کی طرف سے زیادہ تر کانفلکٹ کا یہ ہو سکتا ہے یا یہ آ رہا ہوتا ہے عمومی طور پہ کہ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ابھی سے میری پسند میں ڈھل جائے. لائک اگر کہیں آنا جانا کم کر دیں، میلز فرینڈ کم کر دیں، یا بہت زیادہ سوشل اگر لائف ہے وہ کم کر دیں، یا سادگی کی طرف چلے جائیں. ہم شادی کو ذرا سادگی سے کر لیتے ہیں اور لڑکیوں کو زیادہ یہ شوق ہوتا ہے کہ نہیں جی شادی تو ایک ہی بار ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی تو یہی سارے کانفلکٹس ہیں کہ ڈریس یہاں سے ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، آپ کو یہ ٹائم دیا تھا آپ اس ٹائم پہ نہیں پہنچے، آپ کی اماں نے یہ کہا، آپ کے ابا نے. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز شارمین میں نوٹس کر رہی ہوں، اور میں دونوں اینگلس کو لے کے اگر چلوں، پرسنل اینڈ پروفیشنل لائف. اگر ہم پرسنل لائف کی طرف دیکھتے ہیں تو ہر انسان کو لگتا ہے کہ وہ جس سے ڈیل کر رہا ہے وہ نارسسسٹ ہے. ہم نے ہر ایک پہ لیبل لگا دیا. اور یہی چیز میں پروفیشنل لائف میں دیکھ رہی ہوں کہ جو شخص کوئی بھی آرگنائزیشن، ادارے یا جاب کو چھوڑتا ہے تو اس کا کہتا ہے جی یہاں کا ورک انوائرمنٹ بڑا ٹاکسک تھا. اور یہ دونوں چیزیں مجھے یہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ جو ہمارے اختلافات ہیں، جو ہماری مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہوتی، ہم ان کو ہینڈل یا مینیج نہیں کر پا رہے ہیں، ریزالو نہیں کر پا رہے ہیں. What exactly is happening when somebody calls a workplace toxic? Okay, so there are many aspects to this, right? ایک تو over use of terms ہونے شروع ہو گیا ہے, especially with Gen Z. مطلب انہوں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا because of social media and they're overusing the terms toxic ہے اور narcissistic boss ہے. You know, these things are very deep rooted اور ان کے لیے you have to be very mindful of آپ کیا ورڈز یوز کرے ہو. سم تھنگ دیٹ کین بی انہیلدی از ناٹ نیسسریلی ٹاکسک, رائٹ. کانفلکٹ مینجمنٹ پہ اگر آئی سرکل بیک ٹو دس, دیکھیں کانفلکٹ سے وی کی ناٹ رن اوے. آپ کی انٹرپرسنل لائف میں یا آپ کے ورک پلیس پہ یو ہیو ٹو فیس اے لاٹ آف چیلنجز اینڈ کانفلکٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, رائٹ. بیکاز ایک ڈپارٹمنٹ میں دو لوگ ہیں اور ان کو ایک اسٹریٹجی پہ آنا ہے. سو conflict is not necessarily unhealthy or bad, it's how we manage that conflict which will then tell us ki bhai how healthy was this issue or this place. Because agar properly us cheez ko hum nahi dekhte aur uski root pe nahi jate to bahut aasan hota hai aaj kal ki generation ke liye kehna کہ narcissistic boss ہے یا ٹاکسک ہے. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہ آپ کی پرسنل لائف ہو یا پروفیشنل لائف ہو, ایک پوائنٹ آف کانفلکٹ آتا ہے ٹائم لائن کو لے کر. مثال کے طور پہ منگنی ہوئی ہے تو شاید آپ سمجھ رہے ہیں کہ 1 سال کے اندر اندر شادی ہو جائے گی. ایک سائڈ کا یہ اوپینین ہو سکتا ہے, دوسرا سمجھ رہا ہے کہ بھائی بات پکی ہو گئی ہے نا, اب ہماری باقی لائف سٹائل ہوگی, بچے کی اچھی نوکری ہو جائے, بہن کی اس کی شادی ہو جائے, اس کے بعد ہم نے شادی کا سوچا ہے. تو ٹائم لائنس میں مس میچ ہو سکتا ہے. یہی چیز آپ کو پروفیشنل لائف میں بھی نظر آتی ہے کہ باس آپ کو کوئی ڈیڈ لائن دے رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا یار یہ سجیسٹڈ ڈیڈ لائن ہے, ابھی تو اس کے لیے باقی میرے ایلیمنٹس آئیں گے تو پھر میں پرفارم کروں گا, لیکن جب سوال ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. اینڈ دیٹس ویئر the conflict arises. So we'll talk about timeline related conflicts. لیکن ایک کالر پہلے ہمارے ساتھ ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر اقبال اکرم قریشی عبدالباز. جی اکرم صاحب کیا کہیں گے؟ صدر اقبال صاحب آج کے پروگرام میں میرے بیٹی کی ہمشکل بھی بیٹھی ہوئی ہے. بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا. شکریہ. دیکھیں اختلاف کی 2 اقسام ہونی چاہیے. ایک اس کے نظریات سے
جی وہ آپ کو کرنی چاہیے. نظریات پسند ہے یا نہیں ہے, لیکن ذات سے اختلاف کرنا یہ جانوروں کا کام ہے, انسان کا کام نہیں. اور وہ جانور جس کا کتابوں میں بھی ذکر ہے, وہ ایک دوسرے کی ذات کا دشمن ہے. ہاں بحیثیت انسان ہمیں کسی کی ذات سے اختلاف نہیں کر رہے, کسی کی قوم سے نہیں کرنا چاہیے, کسی کی شکل و صورت لباس سے نہیں کرنا چاہیے, نظریات سے کریں. مجھے آپ کا نظریہ پسند نہیں ہے تو میں کہہ سکتا ہوں, اگر آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں ہے مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. نظریاتی اختلاف درست ہے, یہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں اختلاف باعث رحمت ہے. وہ نظریات بھی ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ اس طرح ہونا چاہیے, دوسرا کہتا ہے اس طرح ہونا چاہیے. لیکن ذاتی اختلاف, آپ کے لباس سے اختلاف, آپ کی ذات سے, آپ کے علاقے سے اختلاف, یہ ایسا ہے کہ لوگ پھر یہاں سے پاؤں سے لے کے سر تک صورت تک چلے جاتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا اکرم صاحب کہ یہ چیزیں پھر پیٹی ہوتی ہیں, یعنی آپ کسی کی زبان پہ, کسی کے پہناوے پہ, اور کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے, اور یہ چیزیں واقعی ہماری زندگیوں میں اثر انداز ہوتی ہیں. کئی آفیسز آپ کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ خاص طریقے سے آپ بول چال آپ کی ہونی چاہیے, کئی سسرال آپ کو فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ لائف سٹائل اب ایسا ہونا چاہیے. اکرم صاحب ویری ویلڈ پوائنٹ, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اچھا جی, 2-3 چیزیں جس کے اوپر ہم آنا چاہیں گے کہ جب آپ کا اختلاف ہو تو بات اختلاف کو ریزالو کرنے کے بارے میں کم اور غصے کے اظہار پہ زیادہ ہوتی ہے, اور غصے کا اظہار چیخ چلا کر ہوتا ہے. جب ایک بندہ چلا رہا ہوتا ہے یا جذباتی ہو کے کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے, اگر خواتین ہیں وہ جذباتی ہو کے یا تو اونچا بول رہی ہوتی ہیں, رو رہی ہوتی ہیں, وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. مرد ہے تو وہ بھی اسی طرح چیخ چلا کر رہا ہوتا ہے, چیزیں پھینک رہا ہوتا ہے. آپ جب جذبات لے آتے ہیں تو اختلاف ریزالو نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ اور بڑھ رہا ہوتا ہے. نوشابہ جی, اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ہاؤ ڈو وی کیپ اے کنٹرول آف آر ایموشنز, کیونکہ جھگڑے کے بیچ میں یہ سب سے مشکل ہوتا ہے کرنا. میرا سب سے خوبصورت ٹاپک ہے, اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ ٹھیک نہیں ہو سکتے, ہمیں جیتنا نہیں ہے, خود کو ٹھیک ثابت نہیں کرنا. سب سے چیز میں نے سدرا دیکھی کہ جن لوگوں کے بہترین کمیونیکیشن سکلز ہوتے ہیں اور جو اپنی پرائرٹیز کو ڈیفائن کر دیتے ہیں پہلے, ڈوز اینڈ ڈونٹس. کسی بھی آرگنائزیشن میں اگر ہم جاتے ہیں یا شادی ہوتی ہے تو آپ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ہماری لمیٹیشن ہے, یہاں تک ہم رہ سکتے ہیں. لیکن کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ بریک نہ کریں. ون ہیز ٹو بی اے ویری گڈ لسنر. گریٹیٹیوڈ اور فورگیونیس, میرے خیال میں اپنے آپ کو بھی معاف کرنا سیکھیں اور پھر دوسرے کو بھی. یہ پریکٹس اور ایکسرسائز آپ کو سب سے پہلے تو اپنے اوپر کرنی پڑتی ہے. اور اگر کانفلکٹ آ جاتا ہے, میں نے بعض اوقات دیکھا کہ کچھ لوگوں کی باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے سدرا کہ اگر وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے, چاہے وہ گھر میں ایک آفس میں باس ہے یا گھر میں ہسبینڈ ہے یا مدر ان لا ہے, آپ کی آئی کانٹیکٹ, آپ کتنے جینوئن ہیں, آپ میں پازیٹیو ریگارڈ کتنا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں ساری جو کہ کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے, اور اگر آ جائے تو اس فیئر کو اس کو فیس کریں. اور جو پریسنگ کانفلکٹس ہے لیکن نوشابہ جی, if I may interject, جو آپ نے باڈی لینگویج والی بات کی ہے, اگر ایک شخص, 2 لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے تو یہ بھی تو بہت پاسبل ہے نا کہ دونوں کی جو سینسز ہیں وہ بڑی ہائٹنڈ ہیں, اگلے کی باڈی لینگویج کو بھی آپ بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. یعنی بات چیت بند بھی ہے تو ہم نے کہا دیکھو جی یہ کتنے روکھے انداز میں مجھے دیکھا, یا میں آئی تو فلانا شخص اٹھ کے چلا گیا. یہ سب چیزیں بھی تو ہمارا پرسیپشن بھی تو ہو سکتی ہیں نا. صرف دیکھیے سدرا, اس طرح تو بالکل ہماری سائیکولوجیکل انٹرپریٹیشن. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے ہمیں کہ ہم سب دنیا کو یا پوری انوائرمنٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے, ہم لوگوں کو نہیں بدل سکتے. وہ ان کا ڈفرنٹ بایو سائیکو اینڈ سوشل ماڈل ہے, آپ کی شخصیت ڈفرنٹ ہے. ہم نے اپنی شخصیت کے اندر رہتے ہوئے خود کو پریشان نہیں کرنا. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرے چہرہ خراب نہ ہو جائے پریشانی. غصہ کیا ہے؟ دوسرے کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا. ٹھیک ہے, ایک تو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور پھر جب آپ غصہ, اور پنچنگ بیگ ہمیں چاہیے ہوتا ہے, چاہے وہ ہسبینڈ کو وائف کی شکل میں, وائف کو ہسبینڈ کی, وہ اپنے سے کمزور باس کو شاید اپنا سب آرڈینیٹ. اچھا نوشابہ جی, یہ بات میں شارمین, بالکل صحیح, میں شارمین کے پاس آنا چاہوں گی. آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ جب ہم جذباتی ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنے الفاظ پہ, اپنے رویے پہ کنٹرول نہیں ہوتا. لیکن اگر میں اس میں ایک پازیٹیو ایڈوائس لینا چاہوں شارمین, کئی دفعہ دیکھیں جھگڑا اس بات سے بڑھتا ہے کہ یار ٹھیک ہے تم اگر صحیح بھی تھے اور ایک شخص برداشت کر رہا ہوتا ہے, آپ کو وینٹ آؤٹ کرنے کا سپیس دے رہا ہوتا ہے, لیکن اس وینٹنگ آؤٹ میں کچھ جملے یا کوئی بات آپ کی زبان سے ایسی نکل جاتی ہے جو پھر جھگڑے کو مزید بڑھا دیتی ہے. اس وقت ہمیں کیا چیز یاد رکھنی چاہیے؟ So rather than speaking in you did this, like ایک blame game ہوتی ہے نا, where
you hurt me or you put me down or you said this. اگر ہم ایک پاز لیں اور سوچیں کہ how did that incident make me feel, ہم اس چیز کو اگر کاملی کمیونیکیٹ کر پائیں. آئی نو شاید بہت مشکل ہو کیونکہ یہ ہم اپنا نیریٹیو چینج کریں اور دا وے آف ڈوئنگ تھنگس چینج کریں. اور اگر ہم کہیں کہ when you spoke to me that way in front of the board meeting, I felt as if my position was diminished or my like you know you were not giving value. اس کو اگر مزید میں لوگوں کو آسان بنا کے شارمین اگر ہم بتائیں تو it's like 2 + 2 4 right. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا تم نے میرے ساتھ ایسے کیا, تم نے میرے ساتھ ایسے کیا, وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے, وہ تو رزلٹ ہے. لیکن ہمارے کہنے کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم اس کو احساس دلائیں گے کہ تمہاری یہ غلطی تھی تو وہ آٹومیٹکلی سمجھ پائے گا کہ اس بات نے مجھے فیل کیسا کرایا. اور شارمین آپ کو یہ کہہ رہی ہیں کہ رادر دین سیئنگ کہ آپ نے کیا کیا اور اگلے کی غلطی کا اس کو احساس دلاؤ, فوکس آن کہ آپ نے کیسا محسوس کیا اور وہی بات دوسرے کو بتاؤ. اور آئی اسٹیٹمنٹس یوز کریں کہ بھائی مجھے اس طرح فیل ہوا جب آپ نے اس طرح میرے سے بات کی, یا جب آپ نے میرا سیکریٹ لیٹ آؤٹ کیا یا کسی اور سے شیئر کیا, آئی فیلٹ کہ ہمارا ٹرسٹ ختم ہوا. تو جب آپ اپنا پرسپیکٹیو لے کے آگے بات کو رکھیں گے تو شاید دوسرا بندہ بھی آپ کو اس نظریے سے دیکھنے کی کوشش کرے گا اور خود کہے گا اوکے آئی ایم سوری, یہ میری انٹینشن شاید نہیں تھی. اچھا یہ تو بیسٹ کیس سیناریو میں ہوگا. شارمین اگر دوسرا بندہ اس بات پہ بھی, کیونکہ کئی لوگ اپنے آپ کو تنقید سے بالکل بالا تر سمجھتے ہیں نا کہ آئی کین ڈو نو رانگ, اف دس پرسن ٹرنز اراؤنڈ اینڈ سیڈ یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی, تم زیادہ سینسٹیو ہو رہی ہو, آئی ڈونٹ نو وائی یو فیلٹ دس وے, دس واز ناٹ مائی انٹینشن, اگر وہ اس کا یہ رویہ ہو پھر کیا کریں؟ سو سی اٹ ریئلی ڈپینڈس, بیکاز اگر اگلا بندہ ایک بات کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں لینا چاہ رہا تو آپ کچھ بھی کر کے اس کو نہیں دلا سکتے. However, when you choose to use your silence in a way where you're like, okay, اس بندے کی یہی understanding ہے, perhaps in 3-4 days, in a week's time, something will make him realize or her that okay, she had a fair point, you know. But جب تک ہم اس کو فائٹ کرتے رہیں گے نا, لڑائی دونوں ہاتھوں سے ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو tactfully manage کیا and you walk away, because دوسرے بندے کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے to you know اپنی ایگو بیچ میں لا رہے کہ میں تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا, یا I'm the boss. ورک پلیس میں واکنگ اوے از ایزیئر. شازیہ جی شادی میں آپ واک اوے نہیں کر سکتے. کئی لوگوں کا یہی مسئلہ ہے کہ یار میں اپنے پارٹنر کو اگر ٹھیک ہے میں نے اپنا انداز بدل بھی لیا, پیار سے بھی سمجھا لیا, کوئی سالس بھی بیچ میں بیٹھ کے سمجھا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بھائی تمہارے اس ایکشن سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے, اور اگلا بندہ کندھے اٹھا کے گئے تو یار یہ تو یو جسٹ ایکٹنگ سینسٹیو, میرا تو یہ ٹینشن نہیں تھا. شادی میں اس سیناریو میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ کہ شادی سے پہلے بچوں کو یا بچیوں کو کبھی بھی ہم نے ان ٹاپکس پہ بات نہیں کی ہوتی ہے, یا ہم نے یہ نہیں سکھایا ہوتا کہ ایگو کم لے کے آنی ہے, ایگو زیادہ لے کے آنی ہے, یا آپ اتنا سبمسو ہو جائیں, یا وہ جو ایک ایگزامپل ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جی ایک چپ 100 سکھ ہے, یہ اچھی بات ہے, لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اندر ہی اندر گھٹتے رہیں, کسی کو بتائیں بھی نہیں, آپ اس چیز کو ایڈریس بھی نہیں کریں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ وہ ڈسکشن کسی نہ کسی سے ضرور کریں, چاہے اپنی بہن سے کریں, چاہے اپنی فرینڈ سے کریں, آپ فون اٹھا کے, آپ ڈائری میں لکھ کے, آپ کہیں پہ بھی. ایسا نہیں ہے کہ آپ سب کچھ جمع کرتے رہیں. جمع کرنے کا مطلب ہے کہ جب ایک دن آپ جس پرسن سے بھی بات کر رہے ہیں یا ایڈریس کر رہے ہیں یا اس کی ایبسنس میں بات کر رہے ہیں, تو آپ پھر بہت ساری چیزوں کے ساتھ آتے ہیں, جو چیزیں ایکچوئل میں ہوتی ہیں اور جو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. پھر وہ خدا نہ خاصہ جب ریلیشنز خراب ہوتے ہیں تو لوگ پھر بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. وہ تو بائی پولر بھی تھا, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم بہت ساری ٹرمز یوز کر لیتے ہیں, ہمیں ان کی ایگزیکٹلی پتہ بھی نہیں ہوتا ہم کیوں یوز کر رہے ہیں. وہ تو یہ بھی تھا, وہ تو یہ بھی تھا, وہ تو یہ بھی تھی. تو اگر آپ بات کرتے رہیں, اگر آپ بات کرتے رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ یا تو آپ بالکل ہی کوئی ایک ستی ساوتری والے ورژن میں چلے جائیں کہ جی بالکل چپ اور کوئی آواز ہی نکلے گی, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن بات کرتے رہیں, کانفلکٹ کو ایڈریس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کپلز ہمارے پاس کچھ بہت زیادہ ایڈوائس, نیگیٹو ایڈوائس بھی دی جاتی ہے. نوشابہ جی, لوگوں کو, کپلز کو کہا جاتا ہے نیور گو ٹو بیڈ اینگری, یعنی اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو آج ہی ریزالو کرو. لیکن اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر مسئلہ صرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آپ لوگ مسئلے کے ارد گرد گول گول گھوم رہے ہیں, تو شاید بریک لے لینا یا تھوڑی دیر چپ ہو جانا یا تھوڑا سا اس میں اسپیس ڈال دینا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ لوگوں کو کیا ایڈوائس دیتی ہے؟ ہر مسئلے کو آج اور ابھی سالو کرنا ہے یا وقت لے لینا ہے, تھوڑا سا پاز دے دینا بھی بہتر ہے؟
دیکھیں ہمارے برین میں نا فاگ آ جاتی ہے جب اسپیشلی ایک وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کی کوگنیشن چلی جاتی ہے, اسپیشلی جس وقت آپ کے اندر ایک کورٹیزول یا اسٹریس میں آپ ہیں یا کانفلکٹس کے اندر ہیں, اس وقت کوئی ڈیسیجن ہم ایڈوائز کرتے ہیں نہ لیں اور پاز لے لیں. جیسے ہمیں اسلام بھی کہتا ہے غصے کی حالت میں کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, پانی پئیں. کانفلکٹ کی دیکھیں جو ریلیشن شپ کے اندر پاز لینا بہت ضروری ہے. ہم جیسے کووڈ کے دنوں میں بھی ہم نے دیکھا بڑے بریک اپ ہوئے, اور میں یہی کہتی تھی سب کو کہ اس جگہ سے ہٹ جائیں, ایک دوسرے کے سامنے سے ہٹ جائیں, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ ہم ان ریلیشن شپس میں ایک بہت زیادہ فینٹیسائز کر لیا ہم نے ریلیشن شپ, اس کے اندر ہمارے جو اتنی فینٹیسی میں یہ ایک آپ کسی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں تو اس کے اندر 2 پارٹنرز ہیں, وہ آپس میں ان کے ڈفرینٹ رولز ہیں. ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہے کہ مرد اور عورت کا ڈفرینٹ رول ہے, کوئی کسی سے کم نہیں ہے. وہ اپنے رول ڈیفائن جب آپ کر لیتے ہیں, اور اگر غصہ آ بھی جائے کسی کو, اس میں نہیں ہے کہ مرد کو آ جائے تو خاتون, آپ اس سچویشن میں کہتی ہوں کم از کم 40 منٹ کا پاز لیں, 40 منٹ اور آپ ایک دوسرے کو سامنے نظر نہ آئیں. اچھا نوشابہ جی, اکثر لوگوں کے ساتھ نا, ہاں اچھا کئی لوگوں کے ساتھ پاسبل ہو نہیں پاتا, کچھ لوگ ٹریگرڈ ہوتے ہیں نا, اور کچھ لیبلز بھی ہمارے ہیں. اب جیسے چاہے باس ہو یا کچھ شوہر ایسے ہو یا گھر کا کوئی ایک فرد ہو, اس کو آلریڈی ہم نے لیبل لگایا ہوتا ہے یار یہ تو غصے کا بڑا تیز ہے, یا فلانے سے بحث میں کوئی نہیں جیت سکتا. سو وی بیکم سو انٹرسٹڈ ان آور پرسنالٹیز کہ ہمیں لگتا ہے یار اس سے میں ہٹوں گا نا تو شاید میری حد تک کی عزت ہو جائے گی. جی سدرا, انسان کی بڑی تھن لائن ہے ڈیفائن کرنے میں. وہ اس لائن کے ایک طرف انسان ہے اور وہی حیوان رویہ ہے. سب سے پہلے میں بار بار کیوں ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر بات کر رہی ہوں, لوگ اللہ معاف کرے قتل ہو جاتے ہیں, ایسے لوگ ایک دوسرے کو ہرٹ کر جاتے ہیں, وربلی ہرٹ کر جاتے ہیں, ابیوز کر جاتے ہیں. ہمارے پاس کتنا زیادہ, اور یہ وائلنس بڑھتا جا رہا ہے, ایگریشن بڑھتا جا رہا ہے. اچھا جی, مجھے ہم لمبی ڈیبیٹ میں نہیں جا رہے سوشل میڈیا کے یا اس کے اوپر, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے آپ کو جانیں اور اپنی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, انٹیگریٹی ہے, اس کو. اچھا, اور کئی دفعہ ہم غصے اور جذبات پہ جب یعنی اختلافات کو ریزالو نہیں کر پاتے تو اپنا نقصان زیادہ کرتے ہیں, یا تو ہم تعلق ختم کر دیتے ہیں, یا جیسے آپ ینگسٹرز کو دیکھیں کہ وہ غصے میں آ کے جی میں نے تو فوراً استعفیٰ دے دیا, میں تو غلط بات برداشت ہی نہیں کر سکتا. یہ جو آپ کی ضد ہوتی ہے یہ کہیں نہ کہیں آپ ہی کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے. ہم پیپل آر کانفلکٹ کا مطلب ہے کہ اچھا یہ تعلق نہیں چل رہا, ہم یہاں سے باہر نکل جاتے ہیں. یہ لوگ شادی میں بھی کرتے ہیں, یہ لوگ ورک انوائرمنٹ میں بھی کرتے ہیں, جب ان کا استعفیٰ ہر وقت ان کی جیب میں تیار رہتا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ اینڈ آف لائن ہم بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھیں واکنگ اوے شوڈ بی یور لاسٹ ریزورٹ, اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے نیگوشیبلس اینڈ نان نیگوشیبلس کیا ہیں. شارمین, ڈو یو کیئر about explaining this a little bit more? So what I mean by this is ہر ایک کے نا ایک ویلیو سسٹم, بلیف سسٹم کی طرف سے ایک نیگوشیبل اور نان نیگوشیبل ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آئی کین پٹ اپ وتھ, یہ ساری چیزیں دیٹ آئی ول ناٹ پٹ اپ وتھ. لیٹ سے کسی کے لیے لائنگ, چیٹنگ, مینیپولیشن از ناٹ اوکے, اور وہ کمپرومائز کر سکتا ہے کہ اچھا سیلری تھوڑی لیٹ مل جائے, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اوکے آئی کین پٹ اپ ود دس. سو سب سے پہلے ریئلائز کرنا کہ آپ کے نان نیگوشیبل کیا ہیں, ویدر میرج میں یا ورک پلیس میں. ہاؤ ول یو ناٹ ٹالریٹ بینگ اسپوکن ٹو, اور وٹ از الاؤڈ اور وٹ یو ول بی ایبل ٹو ایکسیپٹ اور ناٹ. تو یہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. سیکریفائس کہاں پہ آتی ہے؟ جیسے ہم مثال کے طور پہ میں چلو بزنس ڈیل پہ بات کر لیتے ہیں نا, آپ نے ایک اپنی پرائس کوٹ کی, اگلے بندے نے کہا نہیں اس میں نہیں ہو سکتا, اینڈ یو سورٹ آف نیگوشیٹ, اینڈ اف یو اگری آن اے لوور کوٹ, یعنی آپ کم پیسوں پہ اگر اگری کر رہے ہو تو کہیں نہ کہیں یہ خلش آپ کے دل میں ہے, تو وہ ایک طرح سے اختلاف بن کے یا وہ ایک پین پوائنٹ بن کے ہمیشہ رہے گا. اب آپ نے وہ کام کرنا بھی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو آر ڈریگنگ یور فیٹ. دیر از اے سینس آف مسٹرسٹ کہ آپ اگلے بندے پہ پوری طرح یقین بھی نہیں کر پا رہے ہو. کیا اس کو ہم کانفلکٹ کا ریزالو ہونا سمجھیں یا اس کو بیک برنر پہ ڈال دینا سمجھیں؟ آئی فیل لائک ڈوئنگ یور ہوم ورک, رائٹ. سو فار ایگزامپل, اف لیٹس سے آئی ہیو دس فون اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو سیل دس ٹو یو, آئی سے بھائی 1 لاکھ کا لے, اینڈ یو سے نو 50,000. میرے دماغ میں آلریڈی ورکنگ ہوگی کہ بھائی 75 سے نیچے میں نے نہیں جانا, ٹھیک ہے. سو اور وہ میں نے مارجن اپنا رکھا ہوا ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری مائنڈفل دیٹ آپ اوور گیو نہ کر دیں جسٹ ٹو میک پیس.
سوری بھی نہ بول دیں, اس سے بات سے ہٹ رہی ہوں, بٹ یو نو ایٹ اے ورک اسپیس ویئر یو لائک اوکے آئی جسٹ اپالوجائز تاکہ پیس رہے, اینڈ آئی ریئلی ڈونٹ فیل دیٹ وے. بی اوتھینٹک ان یور اپالوجی, وٹ یو ول ایکسیپٹ اینڈ وٹ از اوکے اینڈ وٹ از ناٹ اوکے. بالکل صحیح. اچھا, جب سالس بیچ میں پڑتے ہیں اور خاص طور پہ اگر شادی بیاہ اور ہسبینڈ وائف کی بات ہو, شازیہ جی ہمیشہ جو ہے نا مسئلے کو ریزالو نہیں کیا جاتا, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پاز لے لیا, 3 مہینے بعد کئی باتیں ویسی چھوٹی لگنے لگتی ہے, یار اگر سالن میں نمک کم تھا یہ تو کوئی لڑنے کی بات نہیں تھی, وہ لیٹ آ گیا تھا تو. لیکن ہم اکثر جب میاں بیوی کو صلاح دے رہے ہوتے ہیں اچھا چلو معاملہ رفع دفع کرو, ہم یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ ہم نے مسئلے کو ایکچولی ریزالو نہیں کیا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں دوبارہ پھر آئے گا, پھر یہ اسی بات پہ لڑیں گے. تو کیا کرنا چاہیے؟ بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ بزرگ اگر وہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے, بعض اوقات تو آپ خود یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یار ابھی کے لیے بات رہنے دیتے ہیں, ابھی میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے, ابھی میں کہیں جا رہا ہوں, ابھی یہ ہے, ابھی ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں, اور وہ چیز جو ہے بڑھ جاتی ہے. کہیں آپ خود بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم کتنی فضول سی بات پہ اتنی دیر لڑ رہے تھے, اور وہ چیز ختم بھی ہو جاتی ہے. یا لیٹ سپوز آپ کسی فرینڈ سے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس دن ہم وہاں سے واپس آئے, ہم 2 گھنٹے ہم نے اس بات پہ بحث کی. بتاتے شازیہ جی میں نے کل ایک تاریخی جملہ بولا, میں اسی طرح کی ایک بحث کری تھی اپنی بہن سے, اور میں نے نا 1.5 گھنٹے کی بحث کے بعد اس کو کہا, میں نے کہا دیکھو میں ابھی بھی صحیح ہوں اور میں تمہاری بات سے بالکل کنونس صحیح ہوں, لیکن میں بحث کر کے تھک گئی ہوں, تو میں ابھی اس کو پاز کر رہی ہوں, لیکن اس کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ میں تمہاری بات سے کنونس ہو گئی. یہ وہیں سے شروع ہوگی جب میرے میں ہمت ہوگی. ہمارے پاس ایک بات بولتے ہیں, جب ہم بحث کرتے کرتے تھک جاتے ہیں نا ہمارے گھر میں, تو میرا بھائی بولتا ہے تالی دو تمہاری جگہ میں لڑ لیتا ہوں, تم تھک گئی ہوگی. تو کبھی کبھی لوگ ایسے بھی کرتے ہیں, اور کبھی کبھی آپ کو واقعی ریئلائز ہوتا ہے, آپ جس ایج میں بھی ہوتے ہیں کہ یہ آپ کیا بچپنا کر رہے تھے, یہ کوئی بات نہیں تھی, ہو سکتا ہے بہت سارے اور فیکٹرز ہوں. تو اگر وہ بات وہیں سے شروع ہو جاتی ہے, اگین ان کی بات کہ پاز لینا چاہیے, آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ یار یہ والی بات تو قابل برداشت تھی اور یہ بالکل ناقابل برداشت تھی, اس پہ بات کرنی چاہیے. لیکن ہر وقت آپ لڑ کے بحث کر کے 2 گھنٹے لڑ کے آپ سب سے زیادہ اذیت خود کو دے رہے ہوتے ہیں, میرا یہ ماننا ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ جب کوئی انسان میٹھے انداز میں بات کر رہا ہوتا ہے نوشابہ جی, تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ نا بڑا منافق ہے, دل میں تو اس کے اندر اس نے غصہ پال کے رکھا ہوا ہے اور اس نے کینہ رکھا ہوا ہے, اور یہ ہے بھی کینہ پرور, لیکن دیکھو منہ پہ کتنا اچھا بن رہا ہے. تو میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ جو بیچارہ اچھے اخلاق کا ہے اس پہ آپ یہ لیبل لگا دیتے ہیں, جو ہینڈل کر رہا ہے سچویشن کو, اگر وہ بھالا نکال کے لڑنے لگے تب آپ اس کو بد تہذیب بولیں گے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس اختلاف کی جنگ میں کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے, جیت نہیں سکتا انسان لوگوں سے. جو ہے نا آپ کی, اب آپ ایک برانڈ ہے اور آپ نے اپنے آپ کو لانچ کیا ہے لوگوں کے سامنے, ٹھیک ہے, وہ آپ کون سا برانڈ ہے وہ آپ کے پیرنٹس آپ کو بتاتے ہیں بھائی کہ تو یہ تمہارا برانڈ ہے. میرا برانڈ ابا نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا, میں اس ایٹیٹیوڈ سے یا اس رول سے نیچے ہی نہیں آتی, ٹھیک ہے, چاہے دوسرا جو مرضی سمجھ رہا ہے. میری بات سنیں, کائنڈنس, یور کائنڈنس شوڈ نیور بی ٹریٹڈ ایز یور ویکنس. 2 لوگوں کی رائے ڈفرینٹ ہوگی آپ کے بارے میں. ایک سمجھے گا یار یہ بڑا کائنڈ ہے, یار یہ تو رشتہ بچا لیتا ہے, یار اپنی ایگو کو سائڈ پہ رکھ لیتا ہے, خاموش رہنا جانتا ہے. لیکن وہ کانفلکٹ اگر میرے کسی کے سامنے, یا سپوز اپنی بات نہیں کرتے, جھوٹ بول رہا ہے, اس کے سامنے کرپشن ہو رہی ہے, اس کے سامنے کوئی ایسی مورل یا ان ایتھیکل چیز ہو رہی ہے جو برداشت نہیں کر سکتا, اس کے لیے وہ کہے گا یار یہ بڑا غصے کا تیز ہے اور بڑا سخت ہے. تو ایسی بات ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو لانچ کرنا ہے سوسائٹی میں ایز اے برانڈ, اور لوگوں کے پھر آپ کسی بھی رول میں جائیں گے, چاہے آپ آفس میں ہیں, آپ کو ہائر ہی وہ کرے گا جو آپ کے اوپر. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کمپرومائزز کچھ چیزوں پر ہوتے ہیں. اگر رشتوں میں آپ کو ہارنا پڑ جائے, آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ میں نے کہا میں تھک گئی ہوں, آپ نے اپنی ایگو کو سائڈ پہ رکھا اور آپ نے پاز لے لیا, تو تھک جاتا ہے انسان. رشتوں میں تھک جائیں, لیکن یہ ہے کہ اس وقت سچویشن میں, اور اگر آپ کی فائنینشیل ایسی حالت ہے کہ نوکری آپ کو بہت زیادہ چاہیے, گھر میں بچے ہیں, بیوی ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے جب تک نئی نوکری نہیں ڈھونڈتے, بھائی خدا کا واسطہ ہے فوراً ریزگنیشن نہ دیں اور اس کے اوپر پاز کرنا جانیں. بالکل, جس کے لیے ہم کہتے ہیں نا ٹیپو سلطان تھوڑی دیر کے لیے اپنی تلوار کو میان میں اندر رکھ دو واپس, ہے نا. نہیں, اور آپ کے ساتھ بچھو, سانپ اور جو لٹک رہے ہیں نا کانٹے, آپ ان پر توجہ نہیں دیتے اور دوسرے کی آپ مکھیاں نہ اڑائیں. آپ اپنے سانپوں کی طرف توجہ دیں. حسد, کینہ, بغض, یہ وہ بیماری ہیں جب اس کے اوپر اپنے اوپر بہت زیادہ کام جب آپ کر لیں,
پھر آپ ہیں بیٹھ کے آپ اچھا جی نوشابہ جی ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات مجھے بتائیں کہ آپ نے ابھی بچھو سانپ اور باقی سارے حشرات الارض کا ذکر کیا تو مجھے لگتا ہے کہ کئی خواتین کو اپنا سسرال ایسے ہی لگتا ہے, ان کو لگتا ہے یار قدم قدم پہ نا سانپ سیڑھی چل رہی ہے. تو اس کے اندر ہسبینڈ کا رول کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ اگر اختلافات مثال کے طور پہ ساس سے بہت زیادہ ہیں تو ہسبینڈ بیچارہ دونوں میں کام ڈاؤن کرا سکتا ہے, میڈیٹ کر سکتا ہے, تھوڑا سا پیار سے اگر بیوی سے بات کر لے تو شاید اس کو وہ اتنے حالات سخت نہ لگیں. شازیہ جی کیا کہیں گی؟ ہاں ایسا بالکل ہو سکتا ہے. اب رول کا میں نام تو نہیں ڈیفائن کر سکتی, بٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مسئلے کو مطلب آپ آنکھیں نہ چرائیں, کبوتر کی طرح آنکھیں نہیں بنیں, آپ کبوتر نہ بنیں, یہ کہہ سکتے ہیں ہم. آپ دونوں طرف کی چیزیں سنیں, آپ جو کر سکتے ہیں آپ ایٹ لیسٹ وہ کریں, آپ جس کو سب سے زیادہ تسلی دے سکتے ہیں وہ آپ دیتے رہیں. کوئی اگر ایموشنلی ہرٹ ہوا ہے تو اس کو کیٹر ضرور کریں, چاہے وہ آپ کی مدر ہے طور پہ جو صحیح ہے اس کا پھر ساتھ بھی دے. اگر آپ کسی کو تنہا چھوڑیں گے, چاہے وہ آپ کی والدہ ہوں یا آپ کی بیوی ہوں, تو کوئی نہ کوئی تو یہاں پہ سفر کر رہا ہوگا. یو ہیو ٹو کم اپ ود ایمیکیبل ریزولوشنز. بہت بہت شکریہ. اور ہو سکتا ہے سم ٹائمز اس ریزولوشن از سمپلی کہ یار ساتھ نہیں رہ سکتے, الگ کر دو, تو یہ بھی ایک طرح کا سولوشن ہی ہوتا ہے جہاں آپ نے کانفلکٹ کو ریزالو کیا. تھینک یو ویری مچ. شارمین میرے ساتھ موجود تھیں, شازیہ ہمارے ساتھ ہیں, نوشابہ جی اٹ واز اے پلیزر ٹو ٹاک ٹو یو آل. اور ہمارے وہ دیکھنے والے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ ہماری کانورسیشن دیکھی ہے, آپ ضرور بتائیے کہ آج کے پروگرام سے, آج کی گفتگو سے آپ کو کون سی ٹپ سب سے اچھی لگی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.